یہ فلم ایک بیان سے شروع ہوتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ کچھ موسیقی اتنی طاقتور سمجھی جاتی ہیں کہ وہ ماضی اور مستقبل کی روحوں کو بھی بلا سکتی ہیں، لیکن اسی طاقت سے برائی کو بھی اپنی طرف کھینچا جا سکتا ہے۔ سیمی مور گاڑی چلا کر ایک چرچ پہنچتا ہے۔ وہ بری طرح زخمی ہوتا ہے، اس کے چہرے پر پنجوں کے نشان ہوتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں گٹار کی ٹوٹی ہوئی گردن ہوتی ہے۔ وہ چرچ میں داخل ہوتا ہے جہاں اس کے فادر اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ موسیقی چھوڑ دے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، لیکن سیمی گٹار کی گردن کو مضبوطی سے پکڑے رکھتا ہے۔ سیمی کے کزن اور جڑواں بھائی جن کے نام سموک اور سٹیک ہیں، شکاگو سے واپس اپنے آبائی شہر کلارکسڈیل آ رہے ہوتے ہیں۔ جڑواں بھائیوں نے گینگسٹرز سے پیسے چرائے ہوتے ہیں اور ایک پرانا مشین کا کارخانہ ایک آدمی ہک وڈ سے خریدا ہوتا ہے۔ اب ان کا پلان یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ کو جوک جائنٹ بنایا جائے، جس کو عام زبان میں موسیقی اور تفریح کی جگہ کہا جاتا ہے، تاکہ سیاہ فام کمیونٹی کے لوگ وہاں آئیں۔ سموک شہر میں اپنے پرانے دوستوں گریس اور بچاؤ سے مدد لینے جاتا ہے تاکہ بورڈ اور افتتاحی رات کے لیے سامان تیار کیا جا سکے۔ جب وہ دو نوجوانوں کو اپنے ٹرک سے شراب چراتے پکڑتا ہے تو سموک ایک کو ہپ میں اور دوسرے کو ٹانگ میں گولی مارتا ہے تاکہ ظاہر کر سکے کہ وہ کتنا سنجیدہ ہے۔ شہر کے دوسرے لوگ بھی جڑواں بھائیوں کی شہرت سے واقف ہوتے ہیں۔ دوسری طرف سٹک سیمی کو ساتھ میں لاتا ہے جو کہ ایک چمکتا ہوا نیا سنگر ہے۔ پھر وہ ایک اور پرانے دوست کارن بریڈ کو ڈھونڈتا ہے اور اسے کپاس کے کھیت سے ملازمت چھڑا کر سیکیورٹی کے لیے رکھ لیتا ہے۔ سٹک ریلوے اسٹیشن جاتا ہے تاکہ ایک عمر رسیدہ بلو سنگر ڈیلٹا سلم کو ڈھونڈ سکے۔ وہ لوگ اس وقت توجہ حاصل کر لیتے ہیں جب سلم گانا گانا شروع کرتا ہے۔ سٹک اسے اپنے ساتھ ملانے کے لیے اسے آئرش بیئر دینے کا وعدہ کرتا ہے جو وہ آگے جا کر بیچنے والے ہوتے ہیں۔ کچھ دیر بعد میری، جو سموک اور سٹک کی بچپن کی دوست بھی ہے اور سٹک کی پرانی محبت بھی رہ چکی ہے، ان کے پاس آتی ہے۔ میری ناراض ہے کہ جڑواں بھائیوں نے اس کی ماں کی ڈیتھ پر افسوس نہیں کیا اور نہ ہی پھول بیچے، حالانکہ وہ عورت ان کے لیے ماں جیسی تھی۔ اسی دوران سیمی کی ملاقات برلین سے ہوتی ہے جو شادی شدہ عورت ہے۔ سیمی اسے ہنسی مذاق کرتا ہے اور اسے جوک جائنٹ کی افتتاحی تقریب میں آنے کی دعوت دیتا ہے۔ سموک اپنی الگ رہنے والی بیوی اینی کے گھر جاتا ہے جو ووڈو جادو کرتی ہے۔ دونوں کئی سال پہلے ایک بچہ کھو دیا تھا جو ان کی جدائی کی ایک بڑی وجہ بنی۔ اینی کہتی ہے کہ اس کے ووڈو جادو کرنے کی وجہ سے جڑواں بھائیوں کو محفوظ رکھا۔ اس کے بعد سموک اور اینی آپس میں فزیکل ریلیشن بھی بناتے ہیں۔ سورج غروب ہونے کے وقت ایک آئرش آدمی جس کا نام ریمک ہوتا ہے ایک کپل برٹ اور جوان کے گھر بھاگ کر آتا ہے۔ ریمک انہیں سونا دینے کا لالچ دے کر اندر آنے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے انجن سے خطرہ ہے۔ کچھ دیر کے بعد گھر کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور جوان کو خبردار کرتے ہیں کہ ریمک خطرناک آدمی ہے، مگر وہ ان کی بات نہیں مانتی اور انہیں واپس بھیج دیتی ہے۔ جب جوان واپس اندر جاتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ریمک ایک ویمپائر ہے اور اس نے برٹ کو بھی ویمپائر بنا دیا ہے۔ پھر وہ جوان کو بھی ویمپائر بنا دیتے ہیں۔ ادھر جڑواں بھائی جوک جائنٹ کھولتے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ وہاں آتے ہیں، لیکن جگہ کو تیار کرنے میں بہت زیادہ پیسہ خرچ ہو چکا ہوتا ہے۔ سٹک اور اینی سموک کو قائل کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو ٹکٹ کے رقم کے بدلے کاغذی پرچیاں دینے کی اجازت دی جائے۔ میری کو اندر آنے دیا جاتا ہے کیونکہ اسے خاندان جیسا سمجھا جاتا ہے اور اس کی ماں کی طرف سے اس کا کچھ حصہ سیاہ فام نسل سے تعلق بھی ہے۔ سٹک سیمی کو کہتا ہے کہ وہ موسیقی بجائے۔ سیمی بہت دل کے ساتھ پرفارم کرتا ہے جسے سارا کراؤڈ جیسے سحر میں آ جاتا ہے۔ اس کی موسیقی اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ روحوں کو بلا لیتی ہے۔ مختلف زمانوں اور کلچرز کے سیاہ فام موسیقار روحوں کی شکل میں جوک جائنٹ میں نظر آتے ہیں اور جشن میں شامل ہو جاتے ہیں۔ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے جگہ جل رہی ہو، لیکن لوگ پھر بھی ناچتے رہتے ہیں۔ اس سب کی وجہ سے ریمک، برٹ اور جوان کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے۔ ویمپائر تینوں خود کو موسیقار ظاہر کرتے ہیں، جوک جائنٹ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے موسیقی سنی ہے اور شامل ہونا چاہتے ہیں۔ وہ تھوڑی موسیقی بھی بجاتے ہیں، مگر سموک کو ان پر شک ہوتا ہے، اس لیے وہ پیسے کی پیشکش کرنے کے باوجود انہیں اندر آنے نہیں دیتا۔ میری سوچتی ہے کہ بھائیوں کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے وہ خود ان سے بات کرنے جاتی ہے۔ وہ ان کی موسیقی سے امپریس ہوتی ہے، لیکن اسے عجیب لگتا ہے جب ریمک کی آنکھیں سرخ چمکنے لگتی ہیں اور اس کے منہ سے رال ٹپکنے لگتی ہے۔ میری وہاں سے ہٹنے لگتی ہے مگر ریمک اڑ کر اس کی طرف بڑھتا ہے۔ اسی دوران کارن بریڈ جب باہر جاتا ہے جبکہ سلیم سیکیورٹی سنبھالتا ہے۔ برٹ اور جوان کارن بریڈ کو آوازیں دیتے ہیں اور اپنی طرف بلاتے ہیں۔
ادھر سیمی برلین کو ایک کمرے میں لے جاتا ہے جہاں وہ اس کے ساتھ فزیکل ہوتا ہے۔ میری واپس جوگ جائنٹ کے اندر آتی ہے۔ وہ پہلے اسموک کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، پھر اسٹک کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ وہ دونوں ایک کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ اسموک ایک ایسے کسٹمر سے نپٹتا ہے جس نے دھوکے سے بھرے ہوئے لوڈڈ ڈائس استعمال کرنے پر پکڑے جانے کے بعد دوسرے آدمی کے چہرے پر اسرا مار دیا تھا۔ اسموک سیمی کو کہتا ہے کہ اسٹک کو بلاؤ، مگر وہ شرم کی وجہ سے اپنے کمرے سے نہیں نکلتا۔ جب اسموک خود دیکھنے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میری اسٹک کی گردن میں دانت گاڑ رہی ہے اور اسموک اس پر گولیاں چلاتا ہے، مگر میری زندہ رہتی ہے اور سب کو مارنے کی قسم کھا کر بھاگ جاتی ہے۔ اسموک اسٹک کو بچانے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ مر جاتا ہے۔ اسموک اور سلیم سب کسٹمرز کو جوگ جائنٹ سے باہر جانے کا حکم دیتے ہیں۔ اندر صرف اسموک، سیمی، اینی، سلیم اور برلین اور گریس رہ جاتے ہیں۔ سب کے جانے کے بعد کارنبریڈ واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے اندر آنے کی اجازت دی جائے۔ اینی کو فوراً شک ہوتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ جب کارنبریڈ پیسے دینے کی پیشکش کرتا ہے تو اسموک لینے جاتا ہے، مگر ویمپائر بن چکا کارنبریڈ اسے کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسموک اس کے چہرے پر گولی مارتا ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے۔ اینی سمجھ آتی ہے کہ ویمپائرز کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسٹک بھی الماری کے اندر ویمپائر بن کر دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ وہ اچانک باہر نکلتا ہے مگر اینی اس کے چہرے پر لہسن ملا ہوا رس پھینکتی ہے جس سے وہ بھاگ جاتا ہے۔ باہر باقی گاہکوں کو بھی ویمپائر بنا لیا جاتا ہے جن میں ہو بھی شامل ہے۔ جوگ جائنٹ کے باہر ویمپائرز کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ ریمک، میری، اسٹک، برٹ اور جوان کے ساتھ آگے آتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ جڑواں بھائیوں کو ہک ووڈ نے دھوکہ دیا تھا، جو کے کا بڑا لیڈر ہے۔ اس کا منصوبہ تھا کہ اس کا بھتیجا برٹ دوسرے ممبروں کے ساتھ آ کر جڑواں بھائیوں اور ان کے مہمانوں کو مار دے۔ اسٹک اس بات کی تصدیق کرتا ہے کیونکہ اس نے ویمپائر بننے کے بعد ریمک کی یادیں دیکھ لی ہیں۔ ریمک کہتا ہے وہ کلان کی نسل پرستانہ سوچ سے متفق نہیں۔ وہ سیمی کو چاہتا ہے کیونکہ اس کی موسیقی کی طاقت سے وہ اپنی کھوئی ہوئی قوم کی روحوں کو بلا سکتا ہے۔ ریمک انہیں پیشکش کرتا ہے کہ وہ سب ویمپائر بن جائیں تاکہ ہمیشہ زندہ رہ سکیں اور نسلی ظلم سے بچ سکیں۔ جب وہ انکار کرتے ہیں تو ریمک دھمکی دیتا ہے کہ پھر وہ لیزا، جو کہ گریس اور ہو کی کم عمر بیٹی ہے، کے پاس چلا جائے گا۔ بچ جانے والے لوگ لکڑی کے نوکیلے ڈنڈے، بندوقیں اور لہسن جمع کرتے ہیں۔ گریس ویمپائرز کو للکار کر کہتی ہے کہ اندر آؤ اور یوں آخری لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ گریس ہو پر حملہ کرتی ہے، دونوں آگ میں جل جاتے ہیں۔ سلیم اپنے بازو کو کاٹ کر ہو نکالتا ہے تاکہ ویمپائر اس کی طرف آئیں، جبکہ برلین بھی سیمی کے سامنے جان لیوا زخمی ہو جاتی ہے۔ باقی کئی ویمپائرز کو لکڑی کے ڈنڈوں سے مارا جاتا ہے یا وہ دھماکوں سے اڑا دیے جاتے ہیں۔ اینی کو ویمپائر کاٹ لیتا ہے اور وہ اسموک سے کہتی ہے کہ وہ اس کے دل میں ڈنڈا مار دے اس سے پہلے کہ وہ ویمپائر بنے۔ اسموک ایسا ہی کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر اسٹک اور میری کے اندر لمحہ بھر کے لیے انسانیت واپس آتی ہے اور وہ اینی کی موت پر دکھ ظاہر کرتے ہیں۔ اسموک اور اسٹک آپس میں لڑتے ہیں جبکہ سیمی باہر ریمک سے بچ کر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ریمک اس کے چہرے پر پنجے مارتا ہے مگر سیمی گٹار کے چاندی والے حصے کو اس کی کھوپڑی میں کھونپ دیتا ہے۔ اس وقت اسموک آ کر ریمک کے سینے میں ڈنڈا مار دیتا ہے اور سورج نکلتے ہی ریمک آگ پکڑ لیتا ہے۔ باقی ویمپائر بھی جل کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اسموک جانتا ہے کہ کے لوگ آنے والے ہیں، اس لیے وہ سیمی کو فوراً بھاگنے کو کہتا ہے۔ اسموک ہتھیار سنبھال کر چھپ جاتا ہے۔ جب کلان کے لوگ پہنچتے ہیں تو وہ ٹومی گن اور یہاں تک کہ گرینیڈ سے انہیں مار ڈالتا ہے۔ ایک کلان والا اسموک کے پیٹ میں گولی مار دیتا ہے مگر اسموک انہیں بھی دھماکے سے اڑا دیتا ہے۔ آخر میں ہک ووڈ بچتا ہے جو جان بچانے کے بدلے پیسے کی پیشکش کرتا ہے مگر اسموک اسے بھی گولیوں سے بھون دیتا ہے۔ مرتے وقت اسموک کو اپنی اور اپنے بچے کی روحیں نظر آتی ہیں۔ سیمی واپس چرچ آتا ہے مگر اپنے فادر کے اصرار کرنے کے باوجود موسیقی چھوڑنے سے انکار کر دیتا ہے۔ آخرکار وہ گٹار ہاتھ میں لے کر شمال کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ 1992 میں سیمی ایک بلوز سنگر کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ ایک پرفارمنس کے بعد اسٹک اور میری اس سے ملتے ہیں۔ وہ محبت سے ملتے ہیں اور اسٹک بتاتا ہے کہ اسموک اسے مار نہیں سکا تھا اسے حکم دیا تھا کہ سیمی سے دور رہے۔ اسٹک کو احساس ہوتا ہے کہ سیمی کے پاس زیادہ وقت نہیں بچا، اس لیے وہ اسے ویمپائر بنا کر ہمیشہ زندہ رہنے اور موسیقی جاری رکھنے کی پیشکش کرتا ہے۔
مگر سیمی کہتا ہے کہ وہ دنیا بہت دیکھ چکا ہے اور جب وقت آئے گا تو جانے کے لیے تیار ہے۔ سیمی ان کے لیے آخری بار ایک گانا بجاتا ہے۔ جاتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ اسے اب بھی اس رات کے ڈرونے خواب آتے ہیں، مگر سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت اس کی زندگی کا بہترین دن تھا۔ سٹک اتفاق کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ آخری دن تھا جب اس نے اپنے بھائی اور سورج کو دیکھا اور آخری بار خود کو واقعی آزاد محسوس کیا۔